ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیلا۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اسلامی نوجوانوں، معزز اور محترم اسلامی خواتین، یہ موسم حج کا موسم ہے، حج کی آمد ہے۔ چاروں طرف سے بلکہ پوری دنیا سے عازمین حج کے لیے رواں دواں ہیں۔ ایسے حالت میں ہر ایک کا دل چاہے گا کاش میں بھی اس قافلے میں شامل ہو جاؤں، اور یہ ہر امتی کی تمنا ہے کہ اللہ کا گھر ایک مرتبہ دیکھ کر آ جائے۔ چلیے آج کے اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو لے کر اس ماحول میں لے جاؤں جو صحابہ کا ماحول تھا، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا کرتے تھے، اور حج کے لیے اعلان ہوا تھا، اور چاروں طرف سے جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو دیکھنے کے لیے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے چاروں طرف سے امڑ آئے تھے۔ اس واقعے کو صحیحین میں بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بڑے اچھے انداز سے پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ تھوڑی دیر کے لیے وہاں چلے جائے، وہ مدینہ منورہ، وہ ذوالحلیفہ، وہ مسجد نبوی، وہ کعبۃ اللہ، وہ مینا کا میدان، وہ مزدلفہ کا میدان، وہ عرفہ کا میدان ذرا سا اپنے ذہن میں لائیں تو پتہ چلے گا کہ واقعی وہ روحانی منظر تھا۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس میں کئی قسم کے اسباق ہمیں ملتے ہیں اور اس سے ہماری زندگیاں درست ہوتی ہیں۔ حج بھی ایک سبق آموز واقعہ ہے، اور اس کے اندر بھی کئی قدم قدم پر آپ کو نصیحتیں ملتی ہیں۔ چلیے آج جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ ہم اس واقعے کو دیکھیں گے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبارک کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اسلام آنے کے بعد آپ نے ایک ہی حج کیا تھا، البتہ زندگی میں 4 عمرے کیے تھے۔ آئیے وہ ایک حج کیسے ہوا تھا ہم ذرا سا دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ کی 24ویں تاریخ تھی، دن جمعرات کا دن تھا، اور بعض روایتوں کے مطابق ہفتے کا دن تھا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ کر حج کے لیے نکلتے ہیں، اور اس سے پہلے اعلان ہوتا ہے چاروں طرف جو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج دیکھنا چاہتا ہے چلے آئیں۔ چاروں طرف سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اور کا حج آپ کا دیکھنے کے لیے چاروں طرف سے چلے آتے ہیں۔ چنانچہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 24 ذی القعدہ کو مدینہ منورہ سے مسجد نبوی سے ظہر کی نماز پڑھ کر نکلتے ہیں، اور آگے چل کر وادی عتیق میں پہنچتے ہیں۔ وادی عتیق مدینے سے بالکل مدینے کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اس وادی میں پہنچتے ہیں اور پہنچ کر اعلان کرتے ہیں ہذا واد مبارک اتانی آتن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مبارک وادی ہے جس کے اندر آنے والا آیا ہے، یعنی جبرائیل آئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں العمرۃ فی الحج، عمرہ حج میں داخل ہو چکا ہے۔ اب تک دور جاہلیت کے اندر حج کے دنوں میں عمرہ کرنا جائز نہیں تھا، یہاں سے پتہ چلا کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا جائز ہو گیا۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں لوگوں نے بڑا اختلاف کیا ہے کہ آج کہا آپ کا حج افراد تھا یا حج قران تھا یا حج تمتع تھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے تو حج افراد کے ارادے سے نکلے تھے، اس لیے کہ ابھی عمرہ حج کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ وادی مبارک سے ذرا آگے بڑھتے ہیں، ذوالحلیفہ میں پہنچتے ہیں، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے ازواج مطہرات کو لے کر آئے تھے، اور وہاں پر عصر کی نماز اور ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور جو کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے وہ معاملات پورے کرتے ہیں۔ دوسرے دن فجر کی نماز ہو جاتی ہے، ظہر کی نماز ہوتی ہے، ظہر کی نماز سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بال کو پراگندہ نہ ہونے کے لیے ایک تلبیب کہتے ہیں، وہ یعنی کریم استعمال کرتے ہیں، یا کریم تھا یا کوئی دوا تھی جڑی بوٹی کی استعمال کرتے ہیں۔ اور میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کنگھی کرنے کے بعد آپ کو خوشبو لگاتی ہے، اور خوشبو آپ کے پیشانی سے چمکتا رہتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک حاجی احرام باندھنے سے پہلے اپنے بدن کے اوپر خوشبو استعمال کر سکتا ہے، یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ البتہ احرام پہننے کے بعد خوشبو حرام ہو جاتی ہے، احرام کے کپڑے پر بھی خوشبو استعمال نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، مدینے میں 4 رکعت آپ نے ظہر کی نماز پڑھی تھی ایک دن پہلے، دوسرے دن معاملہ بدل جاتا ہے، حج کا سفر شروع ہو جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی رکعت نماز پڑھی۔ ظہر کی نماز پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ کر لیتے ہیں، اور جیسے اونٹ کے اوپر سوار ہوتے ہیں لبیک حجن و عمرتن، عمرتن و حجن کہتے ہیں، میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرتا ہوں۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر ذرا سا آگے بڑھتے ہیں، ذرا آگے بڑھنے کے بعد جب اونچی زمین پر آتے ہیں تو وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لبیک عمرتن و حجن کہتے ہیں، وہاں سے تلبیہ شروع ہو جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تکبیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دوسری تکبیرات پڑھی تھی، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے لوگوں کا، پیچھے دیکھا تو ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، دائیں اور بائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اور جہاں اونچا مقام آتا ہے اللہ اکبر کہتے ہیں، جہاں نیچا مقام آتا ہے سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہوئے خذوا عنی مناسککم خذوا عنی مناسککم، میرے سے حج کے ارکان سیکھ لو، حج کے آداب سیکھ لو، حج کا طریقہ سیکھ لو، لعلی لا القاکم بعد عام ھذا۔ آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ شاید آئندہ سال میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جیسے جیسے قافلہ آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملتے گئے، اس قافلے کے اندر اضافہ ہوتا گیا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ میں ابھی تھے، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کی زچگی ہوتی ہے، محمد بن ابی بکر پیدا ہوتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی۔ دیکھیے اس دور کے عورتوں کی وہ مجاہدانہ زندگی دیکھیے، دن پورے ہو چکے ہیں، ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی وہ تمنا کہنا رہ جائے، ایسی حالت میں بھی عورتیں نکلتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسماء بنت عمیس پیغام بھیجتی ہیں، یا رسول اللہ میں کیا کروں، میں تو ناپاک ہو چکی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، آپ غسل کیجئے، سب کے جیسا احرام باندھ لیجئے، عورتوں کا احرام تو ان کے اپنے کپڑے ہوتے ہیں، تو پھر سب کے ساتھ نکل جائیے، سب کے ساتھ وہ بھی سوار ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی موقع پر ایک عورت آتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اپنے بچے کو اٹھا کر پوچھتی ہے
علی ھذا حج، کہ اس کے لیے حج ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لہو حج ولکی اجر، اس کا حج ہو جائے گا اور اجر اور اجرت یعنی ثواب آپ کو ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے عطایا نامی مقام پر پہنچتے ہیں۔ وہاں جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ ایک ہرن ہے، اس کو ایک تیر لگی ہے اور پڑا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کس نے مارا ہے، کہ احرام والے تو نہیں مار دیا۔ احرام والوں کے لیے جائز نہیں ہے، نہ شکار کرنا جائز ہے، نہ شکار کی طرف اشارہ کرنا جائز ہے، نہ شکار کیا ہوا جانور جو اس کے لیے شکار کیا گیا ہو اس کا کھانا جائز ہے۔ البتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک آدمی کو مقرر کر دیتے ہیں، کوئی اس کو نہ چھوئے، کوئی اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کرے، کوئی اس کو استعمال نہ کرے۔ پھر یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحرج نامی مقام پر پہنچتے ہیں، الخرج نامی مقام پر پہنچتے ہیں۔ وہاں پر اپنا توشہ کھانے کے لیے پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ ایک طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کی اہلیہ ہے، اور ایک طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بازو میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اتنے میں وہ اونٹ جس کے اوپر توشہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ غلام ایک لے کر آنے والا تھا اور اس کے انتظار میں رہتے ہیں۔ وہ خالی ہاتھ آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے اونٹ؟ تو کہتا ہے مجھ سے گم ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر اس کو اپنے ایک چھوٹی سی چھڑی سے اس غلام کو مارنے لگتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھتے ہیں۔ دیکھو ایک محرم، دیکھو ایک احرام والا، دیکھو اپنے غلام کو سزا دے رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر ایسے موقع پر بچے کو شرارت کرے، بچوں کو سزا دینا چاہے یا اپنا غلام کو چاہے اسے ڈانٹنا چاہے تو ڈانٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے احرام کی حالت میں بھی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوا نامی مقام پر پہنچتے ہیں۔ وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایک جنگلی گدھا مارا ہوا ہے اور پڑا ہوا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کا انتظار کرو۔ تو ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ میں نے اس کو شکار کیا ہے، میں احرام کی حالت میں نہیں ہوں، میں احرام کی حالت میں نہیں ہوں، اور کسی کے لیے تعین کر کے میں نے اس کا شکار نہیں کیا ہے، اور اس کو حاجیوں کے اندر ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چونکہ یہ احرام باندھنے والوں کا شکار نہیں ہے اور نہ احرام والے نے اس کو حکم دیا ہے، ایسے میں یہ جو غیر محرم غیر یعنی احرام میں نہیں ہے ایسا شخص اس کو شکار کیا ہے، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ گوشت تمام حاجیوں میں جو حاجی قریب تھے ان میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جاتے ہیں، احکام دیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ سرب نامی مقام پر پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد پڑاؤ ڈالتے ہیں تو وہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماہواری آ جاتا ہے، اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں دیکھتے ہیں کہ وہ رو رہی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں تو حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے میں نکلی تھی، لیکن میری یہ حالت یہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کی ہر بچی کے اوپر لکھا ہوا ہے، چنانچہ یہ ہونے والا ہی ہے، آپ کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے احرام کو جاری و ساری رکھیے اور آگے بڑھیے۔ چنانچہ تمام قافلہ آگے بڑھتا جاتا ہے، ذی طوا نامی مقام پر پہنچتا ہے۔ غالباً 7 دن یا 9 دن لگ جاتے ہیں، اتنے دنوں میں قافلہ مکے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ ذی طوا نامی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ وہاں پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ نے غسل کیا وہاں پہنچ کر۔ اس سے پتہ چلا کہ حاجی احرام کی حالت میں اگر اس کو غسل کی ضرورت پڑ جائے یا ایسے ہی راحت حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا چاہے تو وہ غسل کر سکتا ہے اور احرام کا کپڑا بدل بھی سکتا ہے، یہاں تک کہ اس بات کی بھی اجازت دی گئی ہے اگر اس کے پاس ایک ہی احرام کا کپڑا ہے تو کچھ دیر کے لیے کوئی کپڑا باندھ لیا، احرام کا کپڑا دھو کر اس کو سکھا لیا، پھر دوبارہ پہن لیا، اس کی اجازت ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر و تازہ ہو کر بیت اللہ کے اندر جاتے ہیں۔ بیت اللہ کے اندر پہنچتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حجر اسود سے اپنا طواف شروع کرتے ہیں۔ بائیں طرف کعبہ ہے اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے یعنی 3 چکروں کے اندر، پہلے 3 چکر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمل کرتے ہیں۔ رمل کی حکمت بتائی گئی
کہ یہاں پر کفار مکہ تماشا دیکھنے کے لیے یہ لوگ مدینہ جا کر ہجرت کر کے گئے تھے. مدینہ کی آب و ہوا بالکل ناساز تھی اور مدینہ کی آب و ہوا وہاں بیماریوں کی آب و ہوا تھی. اس سے کہیں یہ لوگ متاثر تو نہیں ہو گئے, اس سے کمزور تو نہ ہو گئے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے تمام امراض ختم ہو گئے تھے مدینہ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کفار جو اوپر بیٹھ کر تمہارا نظارہ کر رہے ہیں تو پہلا عمرہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. چنانچہ اسی حکم کو یہاں بھی جاری کرتے ہیں کہ تم پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرو. رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دایاں بازو باہر نکال کے اور بائیں بازو کے اوپر احرام کا کپڑا ڈال کے ذرا سا پھدکتے ہوئے ایسے لگے کہ آپ اپنی طاقت بتاتے ہوئے چل رہے ہیں. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر تمام حاجیوں کو بتایا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک اسی طریقے سے چلتے تھے. پھر رکن یمانی کے پاس جا کر رکن یمانی کو چھوتے لیکن وہاں پر بوسہ نہیں دیتے. پھر آگے بڑھ کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھتے ہوئے حجر اسود تک جاتے, پھر حجر اسود کو بوسہ دیتے. کبھی کبھی حجر اسود نہیں ملا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاٹھی کو آگے بڑھاتے. لاٹھی جب حجر اسود کو لگ گئی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لاٹھی کو بوسہ دیتے تھے. جو بھی چیز حجر اسود لگے اس کو بوسہ دینا جائز ہے, لیکن اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دینا یہ جائز نہیں, صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کل یعنی 7 چکر پورے کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر آتے ہیں. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی یہ آیت پڑھتے ہی وہاں پر دوبارہ نماز پڑھتے ہیں. راویوں نے نقل کیا ہے پہلی رکعت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون پڑھا اور دوسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد پڑھا. جیسے ہی نماز پوری ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کعبے کی طرف آگے بڑھے اور کعبے کا دروازہ اور حجر اسود دونوں کے درمیان میں قام ہے جو دیوار کو مستلم کہا جاتا ہے. مستلم کے معنی ہیں چمٹ جانے کی جگہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کو اس دیوار سے لگاتے ہیں, چمٹ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اشبار ہو جائے, اپنے آنکھوں سے آنسو گر جائے, جتنی دعا مانگنا ہے مانگ لو, اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ. گڑ گڑانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹتے ہیں, جا کر دیکھتے ہیں کہ بہت سے آپ کے خاندان والے, آپ کے خاندان کے افراد زمزم کے کنویں سے زمزم نکال کر زمزم پلاتے ہوئے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ میری بھی خواہش ہے کہ یہاں پر میں بھی اتر جاؤں اور میں بھی زمزم پلاؤں, لیکن اس بات کا مجھے ڈر ہے کہیں امت پوری کی پورت یہاں پر ٹوٹ نہ پڑے, ٹوٹ کر کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں ادا کرنا ہے, زمزم ہمیں پلانا ہے, لیکن میں نہیں پلاتا. آگے بڑھتے ہیں وہاں پر زمزم لے کر پیتے ہیں اور کہتے ہیں تضلعوا تضلعوا, زمزم خوب پیو, یہاں تک کہ اپنے پھسلیوں کو پلا دو, اپنے پھسلیوں سے پانی باہر نکلنے کی حالت ایسی حالت بن جائے ویسے خوب پیو. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چڑھتے ہیں اور صفا پر چڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ. وہاں ٹھہر کر کعبۃ اللہ کی طرف بیٹھ کر خوب دعائیں کرتے ہیں, ویسے صفا کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور جہاں پر میلین اخضرین یہاں جہاں پر آج جو ہری لائٹیں ہیں وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی کے اندر دوڑتے ہیں جہاں پر حاجرہ علیہ السلام نے دوڑا تھا, لیکن عورتوں کو منع کرتے ہیں. مروہ پر چڑھ کر بھی وہی دعا کرتے ہیں اور اس طریقے سے 7 چکر پورے ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری چکر پورے ہونے کے بعد مروہ کے اوپر اعلان کرتے ہیں, اعلان کر کے کہتے ہیں کہ ابھی میرے پاس پیغام آیا ہے, پیغام یہ آیا ہے کہ جس کے ساتھ جانور نہیں وہ حلال ہو جائے, اس کا عمرہ پورا ہو گیا, بال کاٹ لے اور حلال ہو جائے, لیکن جس کے ساتھ جانور ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانور لایا گیا تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر یمن سے بھی آپ کے لیے اونٹ لائے تھے, کل 100 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہوئے تھے. ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں حلال نہیں ہوتا, جس کے پاس جانور نہیں وہ حلال ہو جاؤ. تو یہاں چل کر پتہ چلا
صحابہ رضوان اللہ علیہم میں اس کے لیے تیار نہیں تھے. لو انی استقبلت مستدبرت ما سقت الہدیہ لا حللت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بعد میں جو بات معلوم ہوئی، اگر پہلے بات معلوم ہو جاتی تو میں بھی اپنے ساتھ جانور نہیں لاتا، میں بھی حلال ہو جاتا. اس سے پتہ چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ حج تمتع کرے، عمرہ کر کے فارغ ہو جائے، اس کے بعد 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھ کر انہیں حج کے لیے جائیں. لیکن چونکہ جانور تھا، چنانچہ باقی تمام صحابہ جن کے ساتھ جانور نہیں تھا وہ تمام کے تمام حلال ہو گئے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج یعنی عمرہ پورا ہونے کے بعد حج کا انتظار کرتے ہیں 8ویں ذی الحجہ کو، جس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اونٹوں کو پانی پلانے کا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں پہنچتے ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز جو 4 رکعت والی نماز ہے 2 رکعت کر کے قصر پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھ کے انتظار کرتے ہیں. اچھی طریقے سے سورج نکل جانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ چلو عرفہ کی طرف چلو. عرفہ سے پہلے ایک وادی ہے، اس کے اندر خیمہ لگوانے کے لیے کہتے ہیں، اور وہاں پر خیمہ لگوایا جاتا ہے. آج کل جو مسجد نمرہ ہے وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے ہیں. جیسے ہی زوال ہو جاتا، یعنی سورج ڈھل جاتا، اس وقت میدان عرفہ میں یعنی آگے بڑھتے ہیں، عرفہ میں داخل ہوتے ہیں. وہاں پہنچ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا دی جاتی ہے، ظہر کی نماز پڑھائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اقامت دی جاتی ہے، عصر کی نماز پڑھائی جاتی ہے. اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں خطبہ دیا تھا. جیسے جیسے شام ڈھلتا جاتا ہے ویسے دعاؤں کے اندر مشغول رہتے ہیں. جیسے ہی شام ہوئی، نکلنے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل رمات کی طرف گئے. جبل رمات پہ نہیں چڑھے، پہاڑ پر نہیں چڑھے، بلکہ وہاں جو اس کے نیچے پتھر تھے ان پتھروں کے اوپر اونٹنی کو ٹھہرایا. اونٹنی ٹھہرا کر کہا وقفت یا ہا ہونا والعرف کلھا موقف، میں یہاں ٹھہرا ہوں، پورے کا پورا عرفہ ٹہرنے کی جگہ ہے. وہاں پر اونٹنی ہی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک دعائیں کرتے رہتے اور کہتے ہیں کہ یہاں پر تمام انبیاء نے سب سے بہترین دعا جو پڑھی ہے وہ دعا تم مانگو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سورج غروب ہوتا، مغرب کی نماز نہیں پڑھتے، وہاں سے نکل جاتے ہیں اور ساتھ میں اپنے غلام کے بچے اسامہ بن زید کو اپنے اونٹ پر بٹھا لیتے ہیں، پیچھے وہاں سے نکل پڑتے ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی نکیل کھینچے ہوئے ہیں، جہاں بھیڑ آتی ہے وہاں کھینچ لیتے ہیں، جہاں پر لوگ کم نظر آتے ہیں وہاں پر چھوڑتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں کہ تم بہت آرام سے چلو اور عورتوں کو بچوں کو تکلیف نہ ہونے دو. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کے میدان میں پہنچتے ہیں. وہاں پہنچتے ہی جیسے ہی وہاں پر آپ اترتے ہیں اونٹ سے اترتے ہیں، پہلے مغرب کی نماز عشاء کی نماز دونوں ملا کر پڑھ لیتے ہیں. پڑھنے کے بعد پھر اونٹ سے پورا سامان اتارا جاتا ہے. اس رات پورے کے پورا آرام کرتے ہیں، نہ آپ نے کوئی تہجد پڑھی، نہ کوئی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے، کیونکہ پورا عرفے کا دن الحج عرفہ کہا ہے. عرفے کا دن یہ اصل حج ہے. اس دن جو دعائیں ہوتی اس میں آدمی تھکا ہوا رہتا ہے. مزدلفہ میں آرام کرنا یہی عبادت ہے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فجر کا انتظار کرتے ہیں، اول وقت میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور مشعر حرام جاتے ہیں، جہاں پر مشعر حرام مسجد جس وقت بنی ہوئی ہے اس مسجد وہاں اس جگہ جاتے ہیں اور جا کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے رہتے ہیں. اچھی طریقے سے اجالا ہو جائے مگر سورج نہ نکلے. سورج نکلنے سے رات میں جو کمزور ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو بچے ہیں، جو حج میں کام کرنے والے ہیں، ان کو رات ہی میں بھیج دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح اجالا ہونے کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں اور نکلتے وقت اپنے اونٹ کے اوپر پیٹھ پیچھے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا لیتے ہیں. وہ اسامہ بالکل یعنی غلام کے بچہ تھے، کالے کلوٹے تھے، اتنے خوبصورت نہیں تھے، ان کو بھی بٹھایا، غلام کے بچے کو بٹھایا اور اس کے بعد اپنے خاندان کے فرد بڑے ہی خوبصورت فضل بن عباس کو بٹھایا. اور کچھ دیر آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں فضل بن عباس تم کنکریاں چنو، 3 کنکریاں یہ 7 کنکریاں چنو. 7 کنکریاں لاتے ہیں. وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کنکری لے کر اعلان کرتے ہیں ہاکذا لا تغلو، دین کے اندر غلو نہیں ہے. انما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، اس سے پہلے جتنی قومیں ہلاک ہوئی غلو اور زیادتی کرنے کی وجہ سے، اس معاملے میں تم زیادتی نہ کرو. پھر آگے بڑھتے ہیں اور وہ وادی
جو وادی معسکر کہا جاتا ہے، جس کے اندر ابرہہ کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا، وہاں پہنچنے کے بعد حکم دیتے ہیں یہاں سے جلدی چلو، چونکہ یہ وہ وادی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا۔ اور جیسے ہی پہنچتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میدان مینا میں پہنچ کر جمر عقبہ کو کنکریاں مارتے ہیں۔ کنکریاں مارنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ 63 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، بقیہ اونٹوں کو دے دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے ذبح کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال نکالے۔ یہاں 4 کام ہیں کرنے کے، ایک تو کنکریاں مار دیے، اونٹوں کو ذبح کیا، اور جیسے بال نکالے، پھر اس کے بعد طواف افاضہ کے لیے، طواف زیارت کے لیے مکہ پہنچتے ہیں، اور وہاں پر طواف زیارت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں۔ مینا کے اندر بھی آپ نے خطبہ کیا تھا، پوچھا تھا ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ تو صحابہ جواب دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، الیوم یوم العرفہ، یا الیوم یوم النحر، آج یوم النحر ہے، اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا دن ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرنے کے بعد کہتے ہیں نحرتھا ہنا والمنا کلھا منحر ومکہ وفجاج مکہ کلھا منحر، میں نے یہاں ذبح کیا ہے، کہیں یہی سنت سمجھ کر لوگ آ کر یہاں بھیڑ نہ لگا دے، پورا مینا ذبح کرنے کی جگہ ہے، بلکہ مکے کی گلیاں بھی ذبح کرنے کا جگہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے آسانی چاہتے تھے، امت کے لیے آسانی چاہتے تھے۔ اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف زیارت کے بعد مینا واپس آتے ہیں، اور دوسرے دن زوال کے بعد، پہلے دن تو زوال سے پہلے ہی کنکرے مار دیے تھے، دوسرے دن زوال کے بعد، تیسرے دن زوال کے بعد، چوتھے دن زوال کے بعد، یعنی اس طریقے سے 3 دن اور ٹھہر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، اور ترتیب پہلا جمرہ، درمیان کا، اور آخری جمر عقبہ۔ اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حج پورا کرتے ہیں، اور آخر میں آ کر طواف وداع کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو اور بھائیو، ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیجئے، آپ کے رحم و کرم کو یاد کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جو دیا تھا، اس کے اندر بھی کہا تھا کہ دیکھو آج کا دن یوم النحر ہے، اور یہ مبارک مہینہ ہے، اور یہ حج کا مہینہ ہے۔ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا کحرمت یومکم ھذا وشہرکم ھذا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں دیکھو تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہاری جانیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے مہینہ محترم ہے، جیسے یہ دن محترم ہے، جیسے موسم محترم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی تعلیمات دیتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی ایک اور جھلک دیکھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کے پاس آتے ہیں، کعبۃ اللہ کے اندر جا کر آپ نے 2 گانا نماز پڑھی تھی، واپس آئے، جب جا رہے تھے کعبۃ اللہ کے اندر بڑے خوش تھے۔ عائشہ کہتی ہیں جب واپس آئے تو بڑے غمگین تھے، تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے موقع ملا کعبۃ اللہ کے اندر، میں نے جا کر نماز پڑھ لیا، لیکن مجھے ایک بات یاد آئی، کہیں اس سنت کو ادا کرنے کے لیے پوری امت کے لوگ کہیں بھیڑ نہ لگا دیں، میری امت کو تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے میں ڈر رہا ہوں۔ یہ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسے ہی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر میں تھے، یہ ایک کتیا اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی ایک آدمی کو مقرر کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری بھیڑ جو جا رہی ہے کہیں اس کتیا کو پریشان نہ کریں، ایک آدمی کو وہاں مقرر کرتے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت تھے، رحمت للعالمین تھے۔ ایسے رحمت والے نبی کو لوگوں نے کیسے کیسے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہزار بدنام کریں، اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور پھیلتا جائے گا اور قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو نیک توفیق سے نوازے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کے سفر سے ساری دنیا والوں کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔